کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، اور جو کچھ وہ بیان کرتا ہے پڑھتا ہے تو کہتا ہے میرے خدا کی طرف سے یہ کلام الہی ہے، یہ میرا کلام نہیں ہے۔ اور نہ جانے اس کے کلام میں کیا اثر ہے کہ جو بھی قریب جاتا ہے سنتا ہے اس کا دل ویدا ہو جاتا ہے، اس کا دین قبول کر لیتا ہے۔ لہذا ہم خود ایک پریشانی میں گرفتار ہو گئے ہیں، لہذا ہم تمہاری اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ لیکن خانہ کعبہ ہر زمانے میں مرکزی حیثیت بہرحال اس کی رہی ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ان جاہل عربوں کے درمیان بھی خانہ کعبہ کی ایک مرکزی حیثیت تھی، اور وہ بھی طواف اپنے انداز پر آ کر کیا کرتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب انکار کر دیا سردار مکہ نے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہیں تو کم سے کم ہم آئے ہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے جائیں۔ تو اس نے منع کیا کہ وہاں نہ جانا۔ کہا کیوں؟ آپ مدد بھی نہیں کر رہے ہیں اور منع بھی کر رہے ہیں وہاں جانے سے۔ تو کہا نہیں، وہ آدمی وہیں تو پایا جاتا ہے اور مجھے خطرہ ہے کہ تم اس کی بات سنو گے اور اس کے گرویدہ ہو جاؤ گے، اس لیے کہ ہم نے یہی دیکھا کہ جو کچھ وہ پڑھتا ہے کہتا ہے ہمارے خدا کا کلام، اور اس کلام میں کی خاصیت ہی ہے کہ جو سنتا ہے وہ اس کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ آپ ہماری مدد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں اور اس کے بعد ہمیں وہاں جانے بھی روک رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم مدینے جائیں گے، لوگ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کچھ تو بتا سکیں، لہذا ہم تو جائیں گے۔ اب یہ تاریخ کا بیان ہے کہ اسے اطمینان نہیں ہوا جب یہ لوگ بضد ہوئے کہ نہیں، ہم کو جانا ہی ہے، ہم خانہ کعبہ کا طواف کر کے ہی واپس جائیں گے، اس سے پہلے جانے والے نہیں ہیں، آپ ہماری مدد بھی نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس سے روک بھی رہے ہیں۔ تو وہ گھر جا کر روئی لائے، اور روئی لانے کے بعد ان دونوں کے کانوں کا روئی بہت اچھی طریقے سے لگا دو۔ ظاہر ہے ہمیشہ سے یہ باطل کا دستور اور طریقہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے پتھر سے ہمارا عقیدے کا شیش محل چکنا چور نہ ہو جائے۔ لہذا ہر حق کی بات کہنے سے کل بھی روکا جاتا تھا اور آج بھی روکا جاتا ہے کہ وہاں نہ جانا، نہ گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں۔ وہ زمانے بھی تھا، اس نے کہا کہ نہیں، تم یہ روئی نکالنا نہیں، اگر سنو گے تو ہم مجھے یقین ہے کہ اسی جیسی باتیں کرنے لگو۔ راستے میں یہ دونوں خانہ کعبہ کی طرف چلے، خیال آیا کہ مدینے جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے، ظاہر ہے نہ وہ اخبار ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ کوئی پرنٹ میڈیا ہے، نہ کوئی اس طرح کا میڈیا ہے۔ دونوں نے روئی نکال کر پھینک دی۔ خطرہ جو تھا وہی ہوا کہ جب یہ پہنچے ہیں دونوں تو پیغمبر اکرم ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے جو اس وقت نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں پہنچے، انہوں نے تلاوت پیغمبر کی زبان سے تلاوت سنی اور پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے، یعنی گویا پہلی بار مدینہ اسلام پہنچ رہا ہے۔ ان دونوں کے ذریعے آئے تھے تو کافر ہو کر آئے تھے، واپس جا رہے تو مبلغ اسلام بن کر جا رہے ہیں۔ پہلی بار اسلام مدینہ پہنچ رہا ہے ان دونوں کے ذریعے۔ اس کے بعد جب یہ دونوں پہنچے ہیں، حالات بیان کیے، پورا ڈیلیگیشن آیا پیغمبر کے پاس، وہ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد تیسری بار لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، ہم آپ کی ہر طرح سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پیغمبر نے کہا کہ نہیں، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ہم جب تک ان سے بات نہ کر لیں ہم خود جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جس وقت ہجرت کا ارادہ کیا ہے، اسی وقت کتاب میں دیکھیں دار الندوہ نام کی جگہ پر ایک میٹنگ ہوئی کفار و مشرکین کی، دار الندوہ نام کی جگہ پر، اور اس میں یہ طے کیا جانے لگا کہ ان کو کیسے روکا جائے۔ حقیقت میں انہیں اگر ذات پیغمبر کی دشمنی تھی تو اچھا تھا کہ ان کے درمیان سے پیغمبر جا رہے ہیں، مگر ان کو ذات سے دشمنی نہیں تھی، اس مشن سے دشمنی تھی جو پیغمبر کے ذریعے الہی مشن آگے بڑھ رہا تھا۔ لہذا ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں یہ طے کیا جانے لگا کہ ان پر کیسے قابو حاصل کیا جائے۔ کسی نے رائے دی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں، بنی ہاشم کا بہت بڑا خاندان ہے، ہم بدلہ کس کس سے لیتے پھریں گے۔ تیسرے نے کوئی رائے دی، اور پھر اب ظاہر ہے کہ ہر غلطی مورخین نے شیطان کے سر مڑ دی ہے، چاہے جو جتنا بڑا شیطان ہو۔ اس میں بھی یہاں کہا گیا کہ شیطان نے کہا کہ نہیں، ہم ترکیب بتاتے ہیں، لہذا سارے قبیلوں کے ایک ایک آدمی کو لے لو اور سب مل کے ان پر حملہ کر دو، قتل کر دو، کہ بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیتے پھریں گے۔ اس بات کو قبول کر لیا گیا، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ آج کی رات ان کے بستر پر ان کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ انہوں نے تدبیر کی اور
ظاہر ہے کہ اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اور اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے پیغمبر اکرم کو اطلاع دی گئی کہ آج آپ کی رات آپ اپنے بستر پر علی کو لٹائیں اور آپ مکے سے مدینے ہجرت کر جائیں۔ یہی وہ پہلا موقع ہے کہ مولا متقیان کو پیغمبر اکرم نے بلایا اور فرمایا کہ علی آج کی رات تو میرے بستر پر آرام کرو۔ مولا نے فقط ایک سوال کیا کہ کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، فرماتے ہیں کیا میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہاں مجھ سے وعدہ تو کیا گیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک مشہور کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا سجدہ شکر تھا جو آج علی بن ابی طالب نے کیا کہ پروردگارہ میری وجہ سے تیرے رسول کی جان بچی جا رہی ہے، تیرا شکر ہے کہ میری وجہ سے تیرے رسول کی جان بچی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم اس وقت شام ہو گئی ہے، کفار و مشرکین نے آپ کے گھر کو گھیر لیا ہے، پیغمبر اسی لوگوں کے درمیان سے، انہی لوگوں کے درمیان سے، روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک مٹھی خاک یا کچھ ذرات یا کنکریاں اٹھائیں اور سورہ یاسین کی فہم لا یبصرون تک آیات کی تلاوت کرنے کے بعد گویا ان کی طرف پھینکا۔ اب اردو کا ایک محاورہ ہے وہ یہاں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ گویا ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر پیغمبر انہی کے درمیان سے نکل گئے اور نہیں معلوم ہو سکا ان کو پیغمبر کب چلے گئے۔ اور حقیقت میں اسی کو کہتے ہیں غیبت۔ غائب اسے نہیں کہتے جو موجود ہی نہ ہو، غائب کہتے ہی اسے جو ہو اور دکھائی نہ دے۔ پیغمبر ان کے درمیان سے جا رہے ہیں لیکن ان کو نظر نہیں آئے، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں۔ تو اگر پروردگار اپنے رسول کی حفاظت کے لیے چند منٹ کی غیبت دے سکتا ہے تو اپنے ولی کی حفاظت کے لیے ہزاروں سال کی غیبت بھی دے سکتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے گویا ملائکہ کے درمیان فخر و مباحات کیا، دو ملک چنے گئے اور ارشاد ہوا کہ ذرا فرش زمین کی جانب دیکھو، محمد عمر میں بڑے ہیں، علی عمر میں چھوٹے ہیں، مگر کس طرح علی اپنی جان محمد پر قربان کر رہے ہیں، اور میں نے ایک کی عمر کو دوسرے سے زیادہ کیا، کون ہے جو اپنی عمر کا زیادہ حصہ دوسرے کو دے دے؟ دونوں ملک بارگاہ الہی میں کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں زندگی زیادہ دے دے تاکہ ہم زیادہ دنوں تک تیری عبادت کر سکیں۔ اسی کے بعد ارشاد ہوا کہ تم فرش زمین کی جانب دیکھو، علی عمر میں چھوٹے ہیں، محمد عمر میں بڑے ہیں، مگر کس طریقے سے اپنی جان علی محمد پر قربان کرنے تیار ہے۔ جاؤ علی کی حفاظت کرو، داہنی طرف، بائیں طرف، سرانے اور پائیتی، اور اس کے بعد مبارکباد دی جا رہی ہے کہ بختن بختن ہے علی ابن ابی طالب، مبارک و مبارک۔ یہ ملائکہ گویا حفاظت بھی کر رہے ہیں اور مبارکباد بھی دے رہے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک۔ اور ظاہر ہے کہ کھچی ہوئی تلواروں کے درمیان امیر المومنین آرام سے سوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی مضطرب انسان ہوتا، بے چین ہوتا، تو یہ رات بھر راز رہ ہی نہیں سکتا تھا کہ بستر پیغمبر پر کون سو رہا ہے۔ لیکن راز کا رات بھر راز رہنا اور دشمنوں کو یہ نہ معلوم ہونا کہ بستر پیغمبر پر کون آرام کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ نفس اتنا مطمئن تھا اور اتنا مطمئن نفس تھا کہ رضا پروردگار کا سودا کر لیا، اور ارشاد پروردگار ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں رضا الہی کے لیے۔ تو اسی لیے جب رضا الہی کا سودا شب ہجرت ہو گیا تو امیر المومنین میدان مباہلہ میں نفس رسول بھی ہیں اور شب ہجرت نفس خدا بھی ہیں۔ اسی لیے آپ کے القاب میں نفس اللہ بھی ہے اور نفس رسول اللہ بھی ہے، نفس اللہ۔ لیکن نفس بیچنے کا اور رضا حاصل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ اب سارا سب کچھ کائنات کا سارا نظام مولا کائنات کے ہاتھ میں آ گیا؟ تو کیا اللہ بھی ریٹائر ہو گئے؟ اب ان کا کوئی کام نہیں رہا۔ رضا کے حصول کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ مولا نے رضا خرید لی، تو خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں نفس بیچا ہے۔ تو کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی چیز مولا کی جن سے نکل کے اوپر چلی گئی اور اوپر سے کوئی چیز آ گئی اندر داخل ہو گئی، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ گویا سمبولک ٹاک ہے، ایک علامتی گفتگو ہے۔ اصل میں نفس مخزن و خزانہ ہے تمام تر خواہشات کا۔
یہی نفس ہے، ایک خواہش کے بعد دوسری خواہش، دوسری خواہش کے بعد تیسری خواہش۔ ہمارے جیسے بے معرفت لوگ ہیں کہ کچھ اچھی خواہشیں، کچھ بری خواہشیں، کچھ ثواب کی خواہشیں، کچھ عذاب کی خواہشیں، ہر طرح کی خواہش ہمارے نفس میں پوری ہوتی ہے۔ لیکن مولا کائنات نے جب اپنے نفس کا سودا اپنے مالک سے کر لیا اور رضا حاصل کر لی، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ نفس علی میں اب جو خواہش پیدا ہوگی وہ رضا پروردگار کے مطابق ہوگی، وہ رضا پروردگار کے خلاف نہیں ہو سکتی، بلکہ جو کچھ کریں گے وہ رضا پروردگار کے مطابق ہی کریں گے۔ ان کا اٹھنا بھی رضا پروردگار کے مطابق، ان کا بیٹھنا رضا پروردگار کے مطابق، ان کا تلوار اٹھانا رضا پروردگار کے مطابق، 25 سال کی ان کی خاموشی رضا پروردگار کے مطابق، ان کا میدان جنگ میں آنا رضا پروردگار کے مطابق، یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں رضا پروردگار کے نفس کا سودا کر چکے ہیں، یعنی وہ نفس جس میں رضا الہی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نفس کا سودا کر لیا، رضا الہی، ہجرت، اور اس کے بعد جس وقت دشمن صبح ہوتے ہی دیوار پھاند کر قریب آئے ہیں اور مولا نے اپنا چہرہ انور ظاہر چادر سے باہر کیا تو پوچھا کہ محمد کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تم میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ اور اس کے بعد چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ تم یہ امانتیں جو میرے پاس ہیں کفار و مشرکین کی، ان کو ادا کر کے آنا، اور آپ خواتین کو لے کر، یعنی خود جناب فاطمہ پیغمبر اکرم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت زبیر اور خواتین فاطمہ بنت اسد، خود آپ کی ماں، 3 خواتین ہیں، قافلے میں اور بھی لوگ تھے، ان کو لے کے مولا کائنات پیغمبر اکرم کے ساتھ جب قبا کے مقام پر ملے ہیں، کئی دن کا سفر تھا، پیغمبر پہلے پہنچ چکے تھے، قبا کے مقام پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام پیغمبر نے مسجد کی بنا رکھی اور آپ وہاں ٹھہرے۔ جس وقت امیر المومنین آئے ہیں تو آپ کے پیروں پر ورم تھا، آپ تھکے ہوئے تھے، پیغمبر نے اپنے بھائی کو دیکھا، گلے سے لگایا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اس قربانی کو دیکھ کر، اس ایثار کو دیکھ کر، ان پریشانیوں کو دیکھ کر، اور اس کے بعد پیغمبر مدینے میں ظاہر ہے کہ داخل ہوئے، اور مدینے میں آنے کے بعد بھی سب سے پہلے قبا کی مسجد ہے جو پیغمبر کی بنا رکھی ہوئی ہے، اس کے بعد مدینے پہنچنے کے بعد نہ کوئی لشکر تیار کیا، نہ کوئی اسلحہ کارخانہ بنوایا، بلکہ سب سے پہلے اگر بنیاد رکھی ہے تو مسجد کی رکھی، جو مسجد النبی کے نام سے آج بھی مشہور ہے۔ تو یہ ہجرت پیغمبر ہے، اور میں نے کہا کہ شعار انبیاء ہجرت، اولیاء کا طریقہ ہجرت، پیغمبر اکرم کے بعد خود امیر المومنین کی ذات کرم ہجرت۔ جس وقت آپ ظاہری خلافت آپ کو ملی ہے تو آپ نے ہجرت کی، آپ مدینے سے کوفے آئے، وہ بھی ہجرت ہی تھی۔ امام حسن کی زندگی میں بھی ہجرت مل جائے گی، لیکن وہ ہجرت جو امام حسین علیہ السلام نے کی، اس ہجرت کا انداز ہی الگ ہے۔ ہر امام کی ہجرت ہے، جو امام بھی مدینے سے نکلا اس یقین کے ساتھ نکلا کہ اب مدینے میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ زیارت کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، جب زیارت سے واپس ہونے لگتے ہیں تو ان دعاؤں میں دعا یہ بھی ہے کہ پروردگارا ہماری اس زیارت کو ہماری زندگی کی آخری زیارت نہ قرار دینا۔ ہر زائر کسی بھی روضے پر جائے، جب وداع ہونے لگتا ہے تو زیارت وداع میں آخر میں جملہ موجود ہے کہ پروردگارا ہماری زندگی کی یہ آخری زیارت نہ قرار دینا، جب تک زندہ رکھنا، ان مشاہد مقدسہ تک آنے کی توفیق دینا، کہ ہم بار بار ان مشاہد مقدسہ تک آتے رہیں۔ آپ سوچیں جس وقت امام اپنے نانا کے مزار سے رخصت ہو رہے ہیں، جب بھائی کا مزار چھوٹ رہا ہے، جب ماں کی لہر چھوٹ رہی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ اب اس مدینے میں آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے جب امیر شام اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، واصل جہنم ہوا، اور اس کے بعد یزید برسر اقتدار آیا ہے، ظاہر ہے کہ امام حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی تھی یہ معاویہ کی، ان تمام شرطوں میں، صلح کی شرطوں میں اہم ترین شرط تھی کہ معاویہ کو اپنے بعد کسی کو نامزد کرنے کا حق نہیں ہوگا، یعنی معاویہ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد کسی کو نامزد کر دیں، بلکہ ظاہر ہے کہ اب یہ کام ظاہر ہے کہ معاویہ کا نہیں ہے، لیکن معاویہ ہی نے خود اپنی زندگی میں شرطوں میں سے یہ اہم ترین شرط تھی، لیکن اس کو پامال کیا ہے، اور صرف سیریا ہی نہیں، شامی کا علاقہ نہیں، بلکہ حجاز کے علاقے میں بھی آ کر باقاعدہ طور پر یزید کو اپنا ولی عہد بنانے کا اعلان بھی کیا، اور گویا اپنے بعد کے لیے امت پر یزید جیسے فاسق و فاجر کو مسلط کر دیا۔
تو یہ امام حسن کے سلوک میں کے شرائط میں تھا کہ معاویہ کو ان کے بعد کسی کو نامزد کرنے کا، کسی کو نامزد کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد صلح کی شرائط کی گویا پامال کیا گیا، اور اس کے بعد جس وقت یزید نے ولید کو خط لکھا ہے مدینے کے گورنر کو کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ 3 آدمیوں سے مطالبہ بیعت تھا، 3 آدمیوں سے مطالبہ بیعت تھا، ایک امام حسین سے، حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، لیکن یزید بھی جانتا تھا کہ کس میں کتنا دم ہے، کون کتنا رک سکے گا اور ٹھہر سکے گا۔ عبداللہ ابن عمر کی مزاج سے بھی واقف تھا، اور عبداللہ ابن زبیر کی مزاج واقف تھا، اور امام حسین کو بھی جانتا تھا، لہذا سب سے زیادہ جو بیعت کا تھا وہ امام حسین سے تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امام حسین کے علاوہ بنی ہاشم کے خاندان کے دوسرے لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی؟ خود حضرت عباس 4 بھائی تھے، کیا جناب عباس نے معاذ اللہ بیعت کر لی تھی؟ جناب عباس سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں ہے؟ حضرت عباس کے بھائیوں سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں ہے؟ محمد حنفیہ سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں ہے؟ عبداللہ ابن جعفر سے مطالبہ بیعت کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے، بنی ہاشم یہ بھی تو افراد ہیں، تو انہوں نے بیعت تو نہیں کی تھی، مطالبہ صرف امام حسین سے کیوں ہے؟ وہ جانتا تھا کہ اگر حسین نے ہمارے پرسنل کیریکٹر کو، کردار کو اوکے کر دیا تو ہر آدمی کا منہ بند کر سکتے ہیں ہم کہ جب حسین خاموش ہے تم بولنے والے کون؟ اور اگر ہمارا عمل اسلام کے خلاف ہوتا تو حسین تو پیغمبر کے نواسے ہیں، پیغمبر کے بیٹے ہیں، لہذا ان کا روکنا ٹوکنا نہ روکنا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ بھی صحیح اور ہم بھی صحیح ہیں۔ اسی لیے سارا زور امام حسین علیہ السلام کی بیعت میں تھا کہ حسین سے مطالبہ بیعت کرو، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر کاٹ کر ہمارے پاس بھیج دو۔ یہ نامہ ولید کو ملتا ہے یزید کی طرف سے، اور اس کے بعد یزید نے امام حسین کو ایک شخص کے ذریعے طلب کیا۔ امام مسجد میں تھے اور بھی لوگ تھے، مسجد النبی میں شام کا وقت تھا، جب ولید کا نامور پہنچا امام کے پاس کہ ولید نے آپ کو بیت العمارہ میں طلب کیا ہے۔ امام سمجھ گئے کہ کیوں طلب کیا جا رہا ہے، لیکن آپ بیت الشرف میں آئے اور اپنے چاہنے والوں کو، خاندان بنی ہاشم کے نوجوانوں کو ساتھ لیا۔ ساتھ لینے کے بعد دروازے پر یہ کہہ کر روک دیا کہ دیکھو صرف ہمیں بلایا گیا، تمہیں نہیں بلایا گیا، لہذا تم یہیں رکو، جب میری آواز بلند ہو تو تم سب کے سب دربار میں آ جانا۔ امام دربار میں گئے، دیکھا دارالعمارہ میں ولید بھی بیٹھا ہوا اور مروان بھی۔ یہ مروان وہ شخص ہے، میں اپنے بچوں کو عرض کر دوں کہ جب تک پیغمبر اکرم زندہ رہے، پیغمبر نے اس کو بھی مدینے سے نکلوایا تھا اور اس کے بعد حکم کو بھی نکلوایا تھا، اور جب تک پیغمبر حیات رہے یہ مدینے میں آنے نہیں پائے۔ پیغمبر اکرم کے بعد خلیفہ اول کے دور میں بھی یہ مدینے نہیں آیا، خلیفہ دوم کے دور میں بھی مدینے نہیں آیا، لیکن خلیفہ ثالث نے اپنے دور میں اس طرید رسول کو، جو رسول کا مردود بارگاہ تھا، نکالا ہوا تھا، اسے بلا کر فقط بلایا نہیں بلکہ اپنا پرسنل سیکریٹری بنایا اور اپنا داماد بھی بنایا۔ یہ مروان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ولید نے کہا کہ انتقال ہو چکا ہے امیر شام کا اور مطالبہ بیعت ہے آپ سے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ امام نے کہا کہ رات کا موقع ہے، دن کو کل عام اعلان کرا دینا، لوگوں کو مسجد جمع کرو، تم اپنی بات کرو گے، ہم بھی اپنی بات پیش کریں گے۔ اس وقت کوئی موقع نہیں ہے تنہائی میں بات کرنے کا کہ ہم بیعت کے سلسلے میں تنہائی میں بات کریں، کل صبح کو اعلان کرا دینا مسجد میں، جب لوگ جمع ہو جائیں گے تو تم اپنی بات پیش کر دینا، ہم اس وقت جواب دیں گے۔ یہ ولید نے تو بات کسی حد تک مان لی، لیکن مروان جو بغل میں بیٹھا ہوا تھا، جو امام اٹھ کر چلنے لگے تو مروان نے کہا کہ ولید کیا غضب کرتا ہے، اگر اس وقت حسین تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو ان کا گرد قدم بھی تجھے ملنے والا نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ مولا کو غیظ آئے اور آپ نے فرمایا کہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا۔ امام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ سب سے پہلے تلوار کھینچے ہوئے آقا ابوالفضل العباس بنی ہاشم کے گویا نوجوانوں کے ہمراہ، لیکن امام نے روک دیا، بھیا ہم پہل نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے بعد امام سمجھ گئے کہ اب مدینے میں رہنا، ظاہر ہے کہ یہ مدینے میں اب ہم کو رہنا دشوار ہے، مدینے سے ہم کو بہرحال سفر کرنا ہی ہے۔ یہ رات جو گزری ہے 28ویں شب، اس میں امام کبھی قبر پیغمبر پر جاتے تھے،
ताबीज़ कब्र से लिपट कर रोते थे, फरमाते जाते थे नाना ये आपकी उम्मत जफाकार मुझे आपके शहर में रहने भी नहीं देती, मुझे अपनी कब्र में ले लीजिए। गुनूदगी का आलम तारी हुआ, ख्वाब में पैगंबर को देखा कि पैगंबर आए और कहते हैं फरमाते हैं कि बेटा वादा वफाई का वक्त करीब आ गया है। वादा वफाई वापस होते थे रोते हुए, कब्र पैगंबर से रुखसत होते थे, मुड़ मुड़ कर कब्र पैगंबर को देखते जाते थे और फिर लिपट कर कब्र पैगंबर से लिपट जाते थे कि नाना ये उम्मत जफाकार आपके शहर मुझे में रहने नहीं देगी। कभी अम्मा की खबर पर अम्मा खुदा हाफिज़ो नासिर, कभी भाई के लहर पर भैया खुदा हाफिज़ो नासिर। और 28 रजब मशहूर ये है कि 28 रजब को जब ये काफिला रवाना होने लगा है तो बहुत सारी मशहूर रवायतें हैं, आप सुनते रहते हैं, सिर्फ तदक्कुर ही है कि जब सवारियां अहले हरम की सवार होने लगी हैं तो हर बीबी का वारिस उसे सवार कर रहा था। बेटा माँ को सवार कर रहा था, जनाब उम्मे लैला की सवारी के साथ अली अकबर नजर आ रहे हैं, हजरत उम्मे फरवा की सवारी के साथ जनाब कासिम नजर आ रहे हैं, हजरत अब्बास हजरत उम्मे कुलसूम को सवार कर रहे हैं। लेकिन मशहूर यही है कि सारी बीवियां जब नाकों पर सवार हो गई, रावी कहता मैंने देखा कि इमाम कुर्सी पर जलवा अफरोज हुए। एक मर्तबा इमाम भी उठ खड़े हुए और खैमे का बैतुशरफ का पर्दा हटा, एक बीबी चादर में लिपटी शान से कुछ आगे आगे नौजवान है, कुछ पीछे नौजवान है, कुछ दाहिनी जानिब है, कुछ बाईं जानिब है, पर्दे के मुहाफिज मौजूद है। इमाम हुसैन भी आगे बढ़े, हजरत अब्बास आगे बढ़े, बीबी का बाजू पकड़ के नाके पर सवार किया। रावी ने पूछा कि आखिर ये कौन सी बीबी है, इसकी सवारी का ऐसा एहतमाम नजर आ रहा है। तो आवाज दी गई तुम्हें खबर नहीं कि रसूल की बड़ी बेटी ज़ैनब कुबरा सवार हुई है। यही वो सवारी का मंजर था जो शहजादी को 11 मुहर्रम को याद आया। जब 11 मुहर्रम को काफिला कूफे की तरफ रवाना होने लगा और दुश्मन असीर करने के लिए आए तो शहजादी ने आवाज दी खबरदार हाथ न लगाना, तुम महरम और खुद सवार हो जाएंगे। तारीख शाहिद एक एक बीबी को सानिए ज़हरा जनाबे ज़ैनब ने अपने हाथों से सवार किया है। लेकिन जब अपने सवार होने की बारी आई तो करबला में फुरात रुक करके आवाज दी अखी अबुल फज़ल, ए भैया अब्बास।